السلام علیکم عزیز طلباء، سورۃ الاحزاب کا تعارف اور اس کا شان نزول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اب ہم اس کی آیت نمبر 1 تا 3 آج ہم پڑھیں گے، اور پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کی اور منافقین کی بات نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ یہ آیات جو ہے نازل ہوئیں، ان کی وجہ جو نازل ہونے کی بنی، اس کا سبب جو بنا وہ یہ بنا کہ مدینہ کے اندر یہود بھی آباد تھے، تو بہت سے یہودیوں نے ایسا کیا کہ اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، ظاہراً مسلمان ہو گئے، اندر سے وہ منافق تھے اور اندر سے وہ کافر تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آ کے آپ سے جو ہے وہ باتیں کرتے اور آپ کو طرح طرح کے مشورے دیتے کہ ویسے کر لیں اور اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ جو وہاں کے جو یہود تھے، جو ظاہراً بھی جو غیر مسلم تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کے آپ سے باتیں کرتے، مشورے دیتے، تو آپ ان کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ کرتے کہ یہ جو ہے یہ لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اور ان کی بات کو توجہ سے سنتے۔ تو اسی طرح بعض مرتبہ ایسا بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ جو ہے لوگوں نے آپ کے دھمکی بھی دینا شروع کر دی کہ آپ ہماری کچھ باتوں کو مان لیں، اور اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں آپ کی نرمی کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ہماری کچھ باتوں کو مان لیں، ہم آپ کی کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مطالبے ہمارے تسلیم کر لیں، کچھ ہم آپ کی باتیں تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا جو مطالبہ اور تقاضا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورا کے پورا جو ہے اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا، یعنی کہ سب کچھ چھوڑ کر اور ساری اپنی مرضیوں کو، ساری خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، تو تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی قرب حاصل کر سکتا ہے اور صحیح مسلمان بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بتوں کی پوجا کرتا رہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا رہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو رخی جو پالیسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں پیش آنے لگیں، اس طرح کے واقعات پیش آنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بالکل نہیں مانی تھی۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ان کی بات مان لی اور ان کے مطالبات تسلیم کر لیے جو ان کے ناجائز مطالبات تھے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کر دی۔ اور قرآن پاک کے اندر جو ایک اور بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر جہاں بہت ساری جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور آپ کو خطاب کر کے اے نبی آپ یوں کر لیں، اے نبی آپ یہ کریں، تو وہاں پر جو خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، بالکل آپ معصوم ہیں۔ تو بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی، اے نبی کے الفاظ استعمال کیے، لیکن اس میں مقصد کیا ہوتا تھا کہ سمجھانا، پوری امت کو سمجھانا مقصد ہوتا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کو بات کو یوں سمجھیں، کلاس کے اندر ٹیچر آپ نے دیکھا ہوگا، کلاس کے اندر کوئی ایک بچہ جو ہمیشہ جو ہے وہ کسی قسم کی اس کی کوئی شکایت نہیں آتی اور وہ بہت زیادہ پڑھنے والا ہے، فرما بردار ہے، ہر لحاظ سے وہ بہت ہی اچھا بچہ ہے، پیپروں میں اس کا نمبر بھی سب سے زیادہ آتے ہیں اور پورے اسکول میں مشہور ہے کہ یہ بچہ بالکل اچھا ہے، آج تک اس کی کوئی ایک بھی شکایت نہیں آئی۔ لیکن جب بعض مرتبہ کوئی ٹیچر کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں اور کسی بات پر تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں،
تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام بالکل نہیں کرنا، کسی کام سے روک رہے ہیں کہ یہ کام کسی بچے نے نہیں کرنا، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ اگر جو ہے اس بچے نے بھی یہ کام کر لیا نا، اگر یہ بچہ بھی یہ کام کرے گا نا تو میں اس کو بھی سزا دوں گا، حالانکہ وہ بچہ تو بالکل وہ کام کرتا ہی نہیں ہے اور وہ بڑا اچھا بچہ ہے، وہ اس طرح کی کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں آئی، لیکن دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر اس بچے کو سزا مل سکتی ہے تو جو ایک عام بچہ ہے اور عام اسٹوڈنٹ ہے اس کو سزا کیوں نہیں مل سکتی؟ تو بالکل اللہ تعالیٰ یہ جو بات سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اسی طرح بات سمجھا رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت بالکل نہیں دی گئی، تو وہ کام عام مسلمانوں کے لیے، عام مومنین کے لیے وہ کام کیسے جائز ہوگا؟ کہا آپ کو جا رہا ہے اور مخاطب پوری کی پوری سمجھایا پوری کی پوری امت کو جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اے نبی جی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ولا تطیع الکافرین، اور کافروں کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں، والمنافقین، اور منافقین کی بات بھی نہ مانیں، کیونکہ کافر منافق جو ہے وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے، اس نے بس بظاہر اپنے آپ کو اسلام مسلمان وہ شو کر رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر دو طرح کے لوگ تھے، اور ایک ظاہر بھی جو بالکل کھلم کھلا کافر تھے، دوسرے منافقین تھے، تو یہاں پر یہ بتا دیے کہ نہ کافروں کی بات ماننی ہے اور نہ جو اسلام کا لباس پہن کر شکل و صورت اسلام کی بنا کر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، نہ ان کی بات ماننی ہے۔ کفار کو دعوت ضرور دینی ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھی کرنا ہے، یہ بات نہیں ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا، ان کے نرمی کا معاملہ بھی کرنا ہے، ان کو دعوت بھی دینی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے، ان کے ساتھ اکرام بھی کرنا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ لیکن جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے گا اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے گا، وہاں پر ساری کی ساری چیزیں اور سارے کے سارے تعلقات قربان کی جا سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کی اور منافقین کی آپ نے بات نہیں ماننی۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والے کو، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، علیم کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والے کو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے، حکیمہ، اور بہت زیادہ حکمت والا ہے، دانا ہے۔ کیونکہ یہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کافروں کی بات میں مان لوں گا، ایک میں آپ کو سپوز ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کفار کو دعوت دیتے ہیں اور ان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہے نا اچھا تم ہماری کچھ باتیں مان لو، تم ہمارے جیسے کام کرنے کچھ لگ جاؤ، ہم بھی تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ تو اب دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر ہم ان کی تھوڑی سی بات مان لیں، ان کے دین پر تھوڑا سا عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا حرج ہے، آخر اتنے سارے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو حکمت تمہارے ذہن میں آ رہی ہے نا، یہ جو تمہارے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس کی یہ اگر میں یہ بات مان لوں تو میرے ذہن کے تو یہ اس کے فائدہ ہوگا، یہ جو فائدہ تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، نہیں، یہ فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت کو جاننے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہے ہیں کہ ان کی بات نہیں ماننی، تو بس نہیں ماننی، اسی کے اندر فائدہ ہے۔ بات ماننے کے اندر اگرچہ کتنا بڑا فائدہ نظر آ رہا ہو، بعض بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہیں، ان کی بات نہ ماننے میں ہی فائدہ ہے اور یہی حکمت ہے۔ اور واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ نے بات کس کی ماننی ہے؟ کفار اور منافقین کی تو بات ماننی نہیں ہے۔ اور واتبع، اور آپ اتباع کریں، آپ پیروی کریں، آپ بات مانیں اس چیز کی کہ یوحی الیک من ربک، یوحی جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، یعنی کہ جو وحی والے جو اللہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ وحی کی جو بات ہے، جو میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں اور آپ کو جو ہے بات بتا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے نبی انبیاء کرام کے پاس، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو آپ نے اتباع کس کی کرنی ہے؟ جو میں وحی کر رہا ہوں، جو ہماری طرف سے وحی کی جا رہی ہے، آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرہ، جو تم کام کرتے ہو، تم لوگ سارے کے سارے جو عمل کرتے ہو، خبیرہ بہت زیادہ باخبر ہے، تمہارے اعمال کو، تمہارے کاموں کو، تمہارے کرتوت کو وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، چاہے دنیا کا جتنا بڑا بھی نقصان سامنے ہو اور ہمیں نظر آ رہا ہو اپنی زندگی کے اندر بھی کہ اگر ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا،
اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ مل جائے گا، تو اللہ پاک فرمانے کہ نہیں، اور بھروسہ اللہ پر رکھو، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین وہ کارساز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کاموں کو بنانے والا اور کاموں کو بگاڑنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے، کوئی مطالبہ رکھ دے، ایک آدمی جو ہے مسلمان ہو اور اس کے سامنے جو ہے بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال ہو، گھر کے اندر اس کو کھانے، بچے اس کے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں، گھر کے اندر فاقہ ہو، بہت ہی زیادہ تنگی کا عالم ہو، اور اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور یہ بہت بڑا محل اور بہت ساری چیزیں، گاڑیاں وغیرہ، دنیا کی ساری چیزیں میں تمہیں دے دیتا ہوں، تو کتنا بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے سامنے، بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے نا، کہ اگر وہ یہ بات قبول کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے کام بن جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، توکل اللہ پر رکھنا ہے، سارے کے سارے کام وہ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ ظاہری طور پہ اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اور اجر وہ بھی سارا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو ان آیات کے اندر ہمیں جو باتیں، یہ ہمارا سوال بھی ہے کہ سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی، تو اس کا جو ہے وہ پہلی چیز کہ اتق اللہ، کہ خدا سے ڈرتے رہیں، ایک بات، اور دوسری بات کہ کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں، اور تیسری بات کیا فرمائی گئی کہ جو وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کی اتباع کریں، اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے کام بنا دے گا۔ بہت شکریہ۔